أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور جمعۃ المبارک کی حاضری نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا. اللہ پاک کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں صحیح سلامت پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سننے کے لیے کان دے دیے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دے دی. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے چکھنے کے لیے ہمیں زبان دے دی. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دے دیا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دے دیے. اللہ پاک کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے چلنے کے لیے ٹانگیں دے دی. اللہ پاک کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں بھیج کر جنت میں جانے کا ایک موقع دے دیا. تو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں کوئی اور مخلوق بنا دیتے، کوئی جن بنا دیتے، کوئی پرندہ بنا دیتے، کوئی درندہ بنا دیتے، کوئی جانور بنا دیتے، کچھ بھی تو بنا سکتے تھے. لیکن اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا. اللہ پاک نے مزید بھی کرم فرمایا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا کہ یہ وہ امت ہے کہ جو آئی تو سب سے آخر میں ہے لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی، جس میں آنے کے لیے نبی بھی دعائیں کیا کرتے تھے. اللہ پاک نے ہمیں بغیر کسی گزارش کے، بغیر کسی سفارش کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. اللہ پاک نے مزید احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما دیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کسی یہودی کے گھر میں کر دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کسی عیسائی کے گھر میں کر دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کسی چاند کی عبادت کرنے والے کے گھر میں کر دیتے، کسی سورج کی عبادت کرنے والے کے گھر میں کر دیتے، آگ کی عبادت کرنے والے کے گھر میں کر دیتے، ستاروں کی عبادت کرنے والے کے گھر میں کر دیتے. آج دنیا کے اندر 4200 مذہب ہیں. کسی بھی مذہب کے اندر اللہ پاک پیدا فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر مزید بھی احسان فرمایا
کہ جس وقت ہم دنیا میں آئے، جس وقت ہم دنیا میں تشریف لائے، ہمارا پورا جسم صحیح سلامت عطا کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں پیدائشی نابینا پیدا کر دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں پیدائشی گونگا پیدا کر دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں پیدائشی بہرا پیدا کر دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں ایک ہاتھ دیتے ایک نہ دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں ایک پاؤں دیتے ایک نہ دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے دونوں پاؤں نہ دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے دونوں ہاتھ نہ دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں دماغی طور پر پاگل پیدا کر دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں ہاتھ تو دیتے لیکن پکڑنے کی طاقت نہ دیتے، کمزور کر دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ٹانگیں تو دیتے لیکن چلنے کی طاقت نہ دیتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں کسی بھی طریقے سے بیماری بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں صحیح سلامت پیدا کر دیا۔ آج بھی دنیا کے اندر کتنے ہی انسان ایسے پیدا ہوتے ہیں جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں، آج بھی دنیا کے اندر انسان ایسے پیدا ہوتے ہیں جو پیدائشی گونگے ہوتے ہیں، کتنے انسان ایسے پیدا ہوتے ہیں جو پیدائشی بہرے ہوتے ہیں، کتنے انسان ایسے پیدا ہوتے ہیں جو پیدائشی پاگل ہوتے ہیں، کتنے انسان ایسے پیدا ہوتے ہیں جو پیدائشی معذور ہوتے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، کسی کی دونوں ہاتھ نہیں ہوتے، کسی کی دونوں ٹانگیں نہیں ہوتی، کسی کی ایک ٹانگ ہوتی ہے، کسی کی ایک نہیں ہوتی، کسی کی دونوں ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن کمزور ہوتا ہے، کسی کے دونوں ہاتھ ہوتے ہیں لیکن کمزور ہوتے ہیں، پکڑ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے، کتنے ہی انسان پیدائشی طور پر معذور پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت بھی دے دی، ٹانگوں کو چلنے کی طاقت بھی دے دی، سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دے دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی، بولنے کے لیے زبان دے دی اور سننے کے لیے کان دے دیے۔ اللہ پاک نے پورا جسم ہمیں صحیح سلامت عطا فرما دیا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک نے مزید احسان فرمایا کہ آج انسان کے جسم کے اندر یہ جو نسیں ہیں، اگر ایک نس بھی آپس میں ٹکرا جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک ہوتی ہے خون کی نس، ایک ہوتی ہے خون کی نس جو کہ لال ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سفید نس جس کو بولتے ہیں سفید خون، سفید خون، ایک ہوتا ہے لال خون۔ یہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں، اگر یہ آپس میں مل جائیں تو انسان کی موت واقع ہو جائے، اگر خون کی کمی آ جائے انسان کمزور پڑ جائے، یہاں تک کہ موت واقع ہو جائے، اگر وائٹ سیل ختم ہو جائیں تب بھی انسان کی موت ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے احسان فرمایا، کتنی ہی نسیں ہمیں صحیح سلامت دی ہوئی ہیں، آج ہر نس اپنا صحیح کام کر رہی ہے، آج خون بھی صحیح دوڑ رہا ہے اور وائٹ سیل بھی صحیح کام کر رہے ہیں۔ اگر اللہ پاک چاہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس خون میں کوئی بیماری پیدا کر دے تو خون کا کینسر ہو جائے، کیا ہو جائے؟ خون کا کینسر ہو جائے، اور ایسا کینسر ہو جائے جو موت کے پانے کا سبب بن جائے۔ تو اللہ پاک کتنے احسان فرماتے ہیں، کتنے کرم فرماتے ہیں، تبھی تو اللہ پاک ہم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اتنی لاکھوں کروڑوں نسیں انسان کے جسم کے اندر ہر وقت چلتی رہتی ہیں، لاکھوں کروڑوں نسیں ہر وقت انسان کے جسم کے اندر ہر وقت کام کرتی رہتی ہیں، دوڑتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اے انسان تو سو جاتا ہے، رات کو تو آرام کرتا ہے، اس وقت بھی یہ نسیں کام کر رہی ہوتی ہیں، اس وقت بھی یہ جسم صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی تیرا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی تیرا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہوتا ہے۔ اے انسان، تو اپنی پیدائش میں ایک بالکل پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا، تو ایک گندے پانی کا نطفہ تھا، اللہ پاک نے تجھے نطفے سے اتنا خوبصورت جسم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، فاذا هو خصیم مبین۔ اے انسانوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، تم تو ایک گندا پانی تھے، تم تو ایک گندا پانی تھے، اس گندے پانی سے پہلے پانی بھی نہیں تھے، اس گندے پانی سے پہلے پانی بھی نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسانوں، ایک وہ وقت تھا تمہارا کہ تمہارا کوئی نام بھی نہیں تھا، ایک وہ وقت تھا تمہارا کہ دنیا میں تمہارا کوئی نام بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی آج 30 سال کا ہے
ہے تو 31 سال پہلے اس کا دنیا میں نام بھی نہیں تھا. اگر کوئی 40 سال کا ہے 41 سال پہلے اس کا دنیا میں نام بھی نہیں تھا. اگر کوئی 50 سال کا ہے 51 سال پہلے اس کا دنیا میں نام بھی نہیں تھا. اسی کو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک وہ وقت تھا کہ تمہارا کوئی نام بھی نہیں تھا، نہ کبھی پہلے تھا نہ بعد میں کبھی ہوگا. چند سالوں بعد، تھوڑی سی زندگی ہے، چند سالوں بعد دوبارہ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. جیسے پہلے کبھی تم دنیا میں نہیں تھے، آگے بھی دنیا میں نہیں ہوگے. تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے. کسی کو 50 سال کی صورت دے دی، کسی کو 60 سال کی دے دی، کسی کو 30 سال کی دے دی، کسی کو 70 80 90 یا 100 سال کی دے دی. اس سے زیادہ کسی کی زندگی نہیں ہے. اس تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے. تو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں اتنا خوبصورت جسم عطا فرما دیا. ہمیں اتنا خوبصورت جسم عطا فرمانے کے بعد اللہ پاک نے ہم سے کچھ گزارشات کی اور اپنے احکامات نازل فرمائے کہ اے میرے پیارو، اے میرے بندو، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اس دنیا کی زندگی میں چھوٹی سی زندگی ہے، تھوڑی سی میری مان کر آ جاؤ، پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت میں رکھوں گا، پھر ہمیشہ کے لیے میں تمہاری مانوں گا. تم دنیا کے اندر میری مان کر آ جاؤ، آخرت میں تمہاری مانوں گا. دنیا کی خوشی تو ایک عارضی خوشی ہے، اصل خوشی جنت کی خوشی ہے. دنیا کا غم تو ایک عارضی غم ہے، اصل غم جہنم کا غم ہے. دنیا کی کامیابی بھی ایک نمونہ، اصل کامیابی آخرت کی ہے. دنیا کی ناکامی بھی ایک نمونہ، اصل ناکامی آخرت کی ہے. دنیا کے پھل فروٹ کے ذائقے ایک نمونہ ہے، اصل پھل فروٹ تو جنت میں ہے. تو دنیا کی زندگی بھی ایک نمونہ، اصل زندگی آخرت میں ہے. تو یہ چھوٹی سی زندگی اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس وقت دی ہوئی ہے. اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ پاک کا کرم ہے. کتنے ہی ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جو پچھلے جمعے زندہ تھے، آج اس دنیا میں زندہ نہیں ہیں. گویا کہ ان کا پچھلا جمعہ ان کی زندگی کا آخری جمعہ تھا. اب ہمیں بھی پتہ نہیں کہ آنے والا جمعہ ہماری زندگی میں لکھا ہے یا نہیں لکھا. تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اپنی اس زندگی کو غنیمت جانیں، اپنے ان اوقات کو غنیمت جانیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اپنی نافرمانی والی زندگی کو، اپنی گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری والی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. جس وقت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو، ساری دنیا کے انسانوں کو عالم ارواح میں پیدا فرما دیا. دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ میں. ماں کے پیٹ سے پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح میں. کہاں پر تھے؟ عالم ارواح میں. سب سے پہلے اللہ پاک نے ہماری روحوں کو بنایا. ہم سب سے پہلے عالم ارواح میں تھے. جب ہمارے والد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اس کے بعد ہمیں پیدا فرمایا. اور عالم ارواح میں اللہ پاک نے ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کر کے پوچھا، الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالو، ساری دنیا کے انسانوں نے کہا بلا، یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، یا اللہ آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، یا اللہ ہم تو کچھ نہیں تھے، ہمارے والد آدم کو بھی آپ نے پیدا کیا، یا اللہ ہمارے والد کے بعد اماں حوا علیہ السلام کو بھی آپ نے پیدا کیا، ہماری ماں کو بھی آپ نے پیدا کیا، یا اللہ ہمیں بھی آپ نے پیدا کیا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں تھوڑے سے وقت کے لیے تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، میں تھوڑے سے وقت کے لیے تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون مجھے دنیا میں اپنا رب مانتا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون مجھے دنیا میں رہ کر مجھے یاد رکھتا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون مجھے دنیا میں رہ کر بھی مجھے یاد رکھتا ہے. یہاں تو تم کہہ رہے ہو کہ کیوں نہیں یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تو میں سامنے موجود ہوں، اس وجہ سے تم کہہ رہے ہو آپ ہی ہمارے رب ہیں. جب میں چھپا ہوا ہوں گا، جب میں تمہیں دکھوں گا نہیں، جب تک میں تمہارے سامنے نہیں ہوں گا، اس وقت میں دیکھوں گا کون آ کر اللہ کے گھر میں نماز پڑھتا ہے، کون آ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے، کون آ کر ظہر کی نماز پڑھتا ہے، کون آ کر عصر کی نماز پڑھتا ہے، کون آ کر مغرب کی نماز پڑھتا ہے، اور کون آ کر عشاء کی نماز پڑھتا ہے. کون اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاتا ہے، کون اپنی آنکھوں کو بد نظری سے بچاتا ہے، کون اپنے کانوں کو غلط چیزیں سننے سے بچاتا ہے، کون اپنی زبان کو غلط باتیں کرنے سے بچاتا ہے. تو میں دنیا میں بھیجنے کے بعد دیکھوں گا کہ کون مجھے اپنا رب مانتا ہے اور کون میری نافرمانی کرتا ہے. اس وقت شیطان نے کہا تھا، شیطان نے دھمکی دی تھی ہمارے والد کو. کس کو دھمکی دی تھی؟ ہمارے والد کو. ہمارے والد کا کیا نام ہے؟
حضرت آدم علیہ السلام، ساری انسانوں کے والد کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ مسلمانوں کے والد بھی آدم علیہ السلام، عیسائیوں کے والد بھی آدم علیہ السلام، یہودیوں کے والد بھی آدم علیہ السلام، یہاں تک کہ جتنے بھی مذہب ہیں اس وقت دنیا کے اندر، جتنے بھی مذہب ہیں، تمام مذہب کے ماننے والوں کے جو والد ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سارے بعد میں پیدا ہوئے۔ وہ الگ بات ہے کہ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، شیطان نے ورغلا دیا، شیطان نے سب کو الگ الگ کروا دیا۔ کیوں؟ اس نے وہاں پر دھمکی دی تھی۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دھمکی دی تھی۔ وہ کیا دھمکی دی تھی؟ کہنے لگا اے اللہ، مجھے جس آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکالا، جس آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، اے اللہ مجھے قسم ہے آپ کی ذات کی، اے اللہ مجھے قسم ہے آپ کی ذات کی، جب تک اس انسان کے اندر، جب تک آدم اور اس کی اولاد کے اندر سانس باقی ہے، میں اس کو ورغلاتا رہوں گا، میں اس کو دھوکے میں ڈالتا رہوں گا، میں اس کے سامنے دنیا کو اچھا کر کے دکھاؤں گا، میں اس کے سامنے دنیا کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، مجھے قسم ہے تیری ذات کی، میں اس کو دھوکہ دیتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے میری ذات کی، قسم ہے مجھے میری ذات کی، جب تک یہ میرا بندہ، جب تک یہ ابن آدم مجھ سے توبہ اور معافی مانگتا رہے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ فجر کے بعد گناہ ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھ لی، فجر کے بعد والے گناہ معاف، ظہر کے بعد گناہ ہو گیا، عصر کی نماز پڑھ لی، ظہر کے بعد والے گناہ معاف، عصر کے بعد گناہ ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھ لی، عصر کے بعد والے گناہ معاف، مغرب کے بعد گناہ ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، مغرب کے بعد والے گناہ معاف، عشاء کے بعد گناہ ہو گیا، فجر کی نماز پڑھ لی، عشاء کے بعد والے گناہ معاف۔ تو یہ 5 نمازیں اللہ پاک نے ہمیں اسی لیے دی ہیں کہ کوئی بات نہیں، انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے، خطا کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ بہترین توبہ کرنے والا وہ ہے، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو شیطان نے کہا میں اس کو ورغلاؤں گا، میں اس کو دھوکہ دیتا رہوں گا، تو اللہ پاک نے جواب میں کیا کہا؟ جب تک یہ نماز پڑھتا رہے گا، جب تک یہ میرے پاس آتا رہے گا، جب تک یہ میرے سامنے سجدہ کرتا رہے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اور قرآن کریم میں بھی فرما دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز برائیوں سے بچاتی ہے، نماز برے کاموں سے بچاتی ہے، بری باتوں سے بچاتی ہے، غلط کاموں سے بچاتی ہے، گندگی سے بچاتی ہے۔ یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز مومن کی معراج ہے، یہ نماز دل کا سکون ہے، نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ پاک سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے اپنی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ پاک بیماریوں کو دور کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ پاک تنگ دستی کو دور کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ پاک بڑے بڑے فتنوں کو ٹال دیتے ہیں۔ تو جب تک یہ میرا بندہ نماز پڑھتا رہے گا، اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا آسان ہے، مشکل ہے؟ شب معراج سے پہلے، معراج کے واقعے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کا تحفہ دیا، دیگر امتوں کو 50 نمازیں دی تھی۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ 24 گھنٹے میں 50 نمازیں پڑھتے تھے، تب جا کر ان کے مسئلے حل ہوتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ 50 نمازیں 5 ہو گئی، یہ 50 نمازیں 5 ہو گئی۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو یہ 5 بھی پڑھ لے گا میں اس کو 50 کے برابر اجر و ثواب دوں گا، جو یہ 5 بھی پڑھ لے گا میں اس کو 50 کے برابر اجر و ثواب دوں گا۔ اور میں تو غفور الرحیم ہوں، اور میں تو لاپرواہ ہوں، ہو سکتا ہے 50 سے بھی زیادہ دے دوں۔ اس کے اخلاص کے اوپر ہے، اس کے خشوع و خضوع کے اوپر ہے۔ جو بندہ
اچھی طرح وضو کرتا ہے، جو بندہ اچھی طرح وضو کرے، پاک صاف ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے نماز ادا کرے، عین ممکن ہے اللہ پاک اس کو 50 کیا 500 نمازوں کا اجر و ثواب دے۔ تو نماز کی پابندی کرنا، اپنی زندگی میں ایک بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑوں گا۔ جس طرح جب مجھے پیاس لگتی ہے، پانی پیے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، مجھے بھوک لگتی ہے، کھانا کھائے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، مجھے نیند آتی ہے، سوئے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح میں نماز کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ نماز روح کی غذا ہے، یہ نماز انسان کے اندر جو روح ہے اس کی غذا ہے۔ جب تک نماز پڑھتے رہیں گے اللہ پاک دنیا میں آسانیاں پیدا کرتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھتے رہیں گے اللہ پاک دنیا کی پریشانیوں سے نکالتے رہیں گے۔ تو نماز کی پابندی کرنی ہے، یہاں پر بھی پابندی کرنی ہے، یہاں سے جانے کے بعد جب گھروں پر چلے جائیں، جب کام کاجوں پر ہوں وہاں پر بھی نماز پڑھنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، یہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اگر کوئی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اگر کوئی لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھے، معاف نہیں ہے، معاف نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ نماز اللہ پاک سے ڈائریکٹ لینے کا ایک ذریعہ ہے، یہ نماز اللہ پاک سے ڈائریکٹ باتیں کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو جب کسی کا دل کرے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے تو نماز ادا کرے، اور جب کسی کا دل کرے کہ اللہ پاک مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھنے لگ جائے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر انسانوں سے باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک قرآن کریم کے اندر انسانوں سے باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ڈائریکٹ مخاطب ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے رب نے کتنا خوبصورت طریقے سے تمہیں بنایا؟ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ کیا تسلی دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے جو مشرکین مکہ تھے، جو کفار تھے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے، دعوت دیتے، لیکن وہ لوگ انکار کرتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے۔ تو اللہ پاک مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین کے اندر ایک جگہ ارشاد فرما رہے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ۔ یہ اللہ پاک ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ یاد کرو اے میرے محبوب، آپ پریشان نہ ہو، ان لوگوں کو ذرا بتاؤ پچھلے قوم کا واقعہ کہ یاد کرو ایک شام کے اندر ایک ایسی بستی تھی، شام کے اندر ایک ایسا علاقہ تھا جو کہ بہت بڑا شہر تھا، وہاں پر اللہ پاک نے سب سے پہلے 2 نبیوں کو بھیجا،
اللہ پاک نے 2 نبیوں کو بھیجا اور ان 2 نبیوں نے آ کر ان شام والوں کو، ان علاقے والوں کو، ان شہر والوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے ان کا انکار کیا تو اللہ پاک نے تیسرے رسول کو بھیجا، تیسرے نبی کو بھیجا، تینوں نے آ کر ان کو اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے ان کا بھی انکار کیا۔ جب انہوں نے ان کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں نامبارک سمجھتے ہیں، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، وہ کہنے لگے کفار، وہ کافر کہنے لگے ان تینوں رسولوں سے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ ہوگے، اگر تم باز نہ ہوگے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، اگر تم باز نہ ہوگے، اگر تم اس بات سے باز نہ ہوگے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایک دن اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اگر تم ان باتوں کو نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ہم تمہیں پتھر مار کے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے اگر تم باز نہ ہوگے۔ اتنے میں یہ بات ایک شخص کو پتہ چلی جس کا نام تھا محبوب۔ کیا نام تھا؟ محبوب نام تھا۔ وہ بندہ چھپ کر مسلمان ہو چکا تھا، ان تینوں رسولوں کی بات پر اقرار کر کے مسلمان ہو گیا تھا اور ایک پہاڑوں میں جا کر چھپا ہوا تھا۔ جب اس تک یہ بات گئی کہ یہ جو میری قوم والے ہیں، یہ جو میری قوم والے ہیں، یہ ان رسولوں کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے ہیں؟ ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، تو اس سے رہا نہیں گیا، اس سے برداشت نہیں ہوا، فوراً بھاگتا ہوا آیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ اے میری قوم، یاد کرو اس وقت ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، بھاگتا ہوا آیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک شخص شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا اے میری قوم والو، ان رسولوں کے پیچھے چلو، ان رسولوں کی تابع داری کرو، ان رسولوں کی باتیں مانو۔ یہ وہ رسول ہیں جو تم سے دنیا کا کوئی سوال نہیں کرتے، یہ کوئی تم سے دنیا کی چیزیں نہیں مانگتے، اور یہی ہدایت پر ہیں، یہی ہدایت پر ہیں۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لکڑی کا کام کرنے والا کارپینٹر، یہ محبوب مسلمان ہو چکا ہے اور ہمارے بتوں کو چھوڑ دیے ہے اور ان رسولوں کی باتوں میں آ چکا ہے، تو انہوں نے اس کو بھی دھمکی دی۔ ان بستی والوں نے کیا کیا؟ اے محبوب، اگر تو ان کے ساتھ رہے گا تو ہم تجھے بھی قتل کر دیں گے، اے محبوب اگر تو ان کی بات مانے گا اور ہم سے کہے گا ہم تجھے بھی سب سے پہلے ماریں گے۔ تو ان بستی والوں نے، اس علاقے والوں نے، ان شہر والوں نے اس محبوب نامی شخص کو قتل کر دیا۔ اور اس کا واقعہ بھی اللہ پاک نے فرمایا، جب وہ کہنے لگے کہ مکر جا کہ یہ رسول جھوٹے ہیں، مکر جا اس دین سے کہ اللہ سے ہوتا ہے، تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ مجھے کیا ہوا کہ میں ایک اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کروں؟ نہیں، میں تو اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ اگر وہ اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، اگر وہ اللہ مجھے کوئی پریشانی دینا چاہے، تو یہ تمہارے معبود کوئی نہ سفارش کر سکتے ہیں اور نہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ تو میں تو اسی اللہ کی عبادت کروں گا، میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو اللہ پر ایمان لے آیا اور میں مر جاؤں گا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين۔ اگر میں اللہ کو چھوڑ دوں گا تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، اگر میں اللہ کو چھوڑ دوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اسی لیے اے لوگو، اے میری قوم والو، میں تمہارے سامنے بھی آج اسی اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ انی آمنت، میں ایمان لایا، بربکم، تمہارے رب اللہ پر، فاسمعون، تم گواہ رہنا، تم غور سے سن لو، میں تمہارے سامنے بھی ان رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو جیسے ہی
قتل کرنا شروع کیا، اس کو مارنا شروع کیا، اللہ پاک نے اس کے سامنے جنت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ پاک نے دنیا کے اندر اس کے سامنے جنت کے دروازے کھول دیے۔ ابھی وہ دنیا میں موجود ہے، ابھی اس کو مار رہے ہیں، اللہ پاک نے اس کے سامنے جنت کے دروازے کھول دیے اور فرمایا قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جا۔ پھر وہ حسرت سے کہنے لگا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا، اللہ پاک نے مجھے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک اس سورہ یاسین کے اندر قیامت تک کے لیے انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ کی کامیابی ہمیشہ والی زندگی میں ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہمیشہ والی زندگی میں ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، گزر جائے گی، یہ چھوٹا سا وقت ہے، گزر جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو ہمیشہ کی کامیابی تو تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی سکون عطا فرمائیں گے۔ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ پاک دنیا میں بھی اس کو چین اور سکون اور راحت عطا فرمائیں گے۔ تو میرا عزیزو، اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا، ہم پر رحم فرمایا کہ ہمیں آج اپنے گھر میں بلایا۔ ہم بھی دنیا کا بھی ایک دستور ہے، ہم بھی اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، ورنہ باہر دروازے سے ہی رخصت کر دیتے ہیں، سلام دعا کر کے ہی رخصت کر دیتے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو گھر میں بلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذرا تھوڑی سی دیر بیٹھیے۔ زیادہ محبت ہوتی ہے تو کھانے پینے کے لیے بھی کہتے ہیں، اور زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کو رکنے کے لیے بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک جس سے محبت فرماتے ہیں اس کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ ابھی بھی کتنے مسلمان باہر ایسے ہوں گے جو ویسے ہی وقت گزار رہے ہوں گے، وہ مسجد میں نہیں گئے ہوں گے، نماز جمعہ نہیں پڑھی ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو توفیق ہی نہیں دی۔ وما توفیقی الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، برائی سے بچنے کی طاقت یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ اپنے گھر میں بلایا، اپنے گھر میں بلایا، اور اپنے گھر میں بلانے کے بعد اپنے اور اپنے رسول کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اپنے گھر میں بلانے کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ پاک کا محض فضل و کرم ہے، یہ اللہ پاک کا محض فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میرے پیاروں، میرے عزیزوں، بڑی چھوٹی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کی قدر کر لیں، اس زندگی کی قدر کر لیں۔ اس زندگی کی قدر کیا ہے؟ اپنی زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی زبان سے بھی کہیں یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا کرم ہے، یا اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، رات دن گناہ کرتا ہوں، رات دن آپ کو ناراض کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ مجھ پر کوئی آفت نہیں ڈالتے، اس کے باوجود بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دیتے۔ اگر ہماری آنکھوں کی بد نظری، یعنی ہمارے آنکھوں کے جو گناہ ہیں، اگر اللہ پاک اس پر فیصلہ کرنے پر آ جائے تو ہماری آنکھیں ہوتے ہوئے دیکھنا چھوڑ دیں۔ اگر جس وقت ہم گناہ کرتے ہیں، جس وقت ہم نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، جس وقت ہم گندی فلمیں دیکھتے ہیں، جس وقت اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے اسی وقت ہماری آنکھوں کو نابینا کر دے، اسی وقت اللہ پاک چاہے ہماری آنکھوں کو نابینا کر دیں۔ سورہ یاسین کے اندر آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ اگر ہم چاہیں اے انسانوں، اگر ہم چاہیں تو تمہاری آنکھوں کو نابینا کر دے، تو تم راستے کو ڈھونڈتے پھرو تو کہاں راستہ تمہیں ملے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ اگر ہم چاہیں تمہیں نابینا کر دے تو تمہاری آنکھیں کون لا کر دے سکتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اگر ہم چاہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری آنکھوں کو، تمہارے چہرے کو بدل دیں، تمہیں کوئی بیماری دے دیں، تو کوئی ہے تمہاری بیماری کو ختم کر کے دکھائے؟ تو اللہ پاک ہمیں جگہ جگہ متنبع کر رہے ہیں، جگہ جگہ بتا رہے ہیں کہ اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ وہ تو تمہارے والد کا بھی دشمن تھا، تمہارا بھی دشمن ہے۔
بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلے اللہ پاک نے ہمیں جب بنایا، ہم کہاں تھے؟ عالم ارواح میں۔ کہاں تھے؟ عالم ارواح میں۔ وہاں پر اللہ پاک نے ہم سے ایک وعدہ لیا، اللہ پاک نے ہم سے ایک ایگریمنٹ کیا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، دنیا میں بھیجنے کے بعد دیکھوں گا کہ تم شیطان کے دھوکوں میں آ جاتے ہو یا میری عبادت کرتے ہو۔ اللہ پاک نے احسان فرمایا کہ انسان تو دنیا میں اگر بھول گیا تھا، اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا، انسانوں کو یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، حضرت اسی طرح 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے۔ کیوں آئے؟ کس لیے آئے؟ بھول چکے تھے، انسان اللہ کو بھول گئے تھے۔ کیوں بھول گئے تھے؟ شیطان نے دھوکوں میں ڈال دیا، شیطان نے دنیا کو اتنا خوبصورت کر کے دکھایا اور دل میں یہ بات بٹھائی کہ بس تو دنیا میں مزے کر لے، جب مرے گا پھر دیکھی جائے گی، جب مرے گا پھر دیکھی جائے گی۔ تو اللہ پاک نے احسان فرمایا، اپنے نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، جنہوں نے آ کر، جتنے پہلے نبی گزرے تھے سب نبیوں کی آ کر تصدیق کی، سب نبیوں کی آ کر تصدیق کی اور فرمایا، سارے نبیوں نے آ کر ایک ہی دعوت دی کہ لوگوں اللہ نے پیدا کیا ہے، لوگوں تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس کے بعد دوبارہ اللہ پاک کے سامنے جانا ہے۔ سب نبیوں نے آ کر یہی دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر یہی دعوت دی۔ اب اس کے بعد جس وقت ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جس وقت ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور قیامت کا دن ہوگا، جس وقت ہم قبروں سے دوبارہ اٹھیں گے، اس وقت 2 طرح کے لوگ ہوں گے، اس وقت 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک ہوں گے سیدھے ہاتھ والے اور ایک ہوں گے الٹے ہاتھ والے۔ سیدھے ہاتھ والے جن کو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اے کامیاب انسانوں، اے میری مان کر آنے والوں، اے دنیا میں مجھے راضی کر کے آنے والوں، اے دنیا میں نماز پڑھنے والوں، اے دنیا میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں، اے دنیا میں میرے حبیب کے مطابق زندگی گزار کر آنے والوں، سلام سلام سلام، تمہارے رب کا تم پر سلام ہے، سلام ہے، تمہارے اللہ کا تم پر سلام ہے، جاؤ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، جاؤ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری طرف الٹے ہاتھ میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کو کہا جائے گا، اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، اے مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو تم ساتھ تھے، دنیا میں تو تم ساتھ رہتے تھے، لیکن آج انصاف کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیک کام کیا ہوگا اس کو آج اجر و ثواب ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی آج اس کو بھی اس کی سزا اس کو ملے گی۔ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، اے اللہ کو ناراض کر کے آنے والوں، اے نماز نہ پڑھنے والوں، اے دنیا میں شیطان کی اطاعت کرنے والوں، اے دنیا میں اپنی منچاہی زندگی گزار کے آنے والوں، اے دنیا میں اللہ کو بھول کر آنے والوں، اے دنیا میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی نہ گزار کے آنے والوں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج تم الگ ہو جاؤ، آج تم الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا اے ابن آدم کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا بنی آدم أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کیا میں تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّهُ لکم عدو مبین، وہ تمہارے والد کا بھی دشمن تھا، تمہارا بھی دشمن ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس قرآن نہیں تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اور میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے. تم سے پہلے کتنے ہی لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا، کیا تم یہ سب بھول گئے تھے؟ تو اللہ پاک کل قیامت والے دن جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، جو قرآن نہیں پڑھتا ہوگا، جو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا ہوگا، جو زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہوگا، جو کانوں کی حفاظت نہیں کرتا ہوگا، جو اپنی من چاہی زندگی گزار کر دنیا سے چلا گیا ہوگا، اللہ پاک کل قیامت والے دن اس کو مجرموں کے ساتھ الٹے ہاتھ والوں کے ساتھ کھڑا کرے. تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک نے صاف صاف قرآن مجید میں آگے کے واقعات بتا دیے کہ جو کوئی جیسا کر کے آئے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا. دنیا کے اندر اگر امتحان ہو تو امتحان حال میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ کون سا سوال آیا ہے. امتحان حال میں جا کر جب سوالیہ پرچہ سامنے ہوتا ہے تب جا کر پتہ چلتا ہے اچھا یہ سوال ہے. لیکن یہ واحد امتحان دنیا کا امتحان ہے کہ جس میں اللہ پاک نے سارے سوال بھی بتا دیے اور جواب بھی بتا دیے. دنیا میں اللہ پاک نے سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیا. جیسے ہی انسان قبر میں جائے گا سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ سب سے پہلا سوال دنیا میں بتا دیا. کیا سوال ہوگا؟ فرشتہ پوچھے گا قبر میں جانے کے بعد، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، مر ربک، مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا رب کون ہے. اب جس نے دنیا کے اندر اللہ کو یاد کیا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر نماز بھی پڑھی ہوگی، جس نے دنیا کے اندر قرآن بھی پڑھا ہوگا، اور جس نے اپنی دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ تو کہہ دے گا اللہ ربی، اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. اور جس نے اپنی منچاہی والی زندگی گزاری ہوگی، نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، قرآن بھی نہیں پڑھتا ہوگا، وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا اور وہ سوچنے لگ جائے گا میں کیا جواب دوں. جیسے کہ آج بھی دنیا کے اندر جب کوئی امتحان ہوتا ہے، اگر سوال کا جواب نہ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر سوال کا جواب نہ آئے تو سوچنے لگ جاتے ہیں کیا جواب لکھوں، کیا لکھوں، مجھے تو جواب ہی نہیں آ رہا. اسی طرح وہاں بھی سوچنے میں لگ جائے گا. جب سوچنے میں لگ جائے گا تو فرشتہ سمجھ جائے گا کہ یہ اللہ کو راضی کر کے نہیں آیا. اس کے بعد دوسرا سوال کرے گا، اچھا یہ بتا من رسولکا، من رسولکا، بتا تیرا رسول کون ہے. جس نے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات دن درود پڑھا ہوگا، وہ تو وہاں پر کہہ دے گا رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح وہ تیسرا سوال کرے گا، کیا پوچھے گا فرشتہ؟ ما دینکا، ما دینکا، بتا تیرا دین کیا ہے. تو مسلمان ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، 4200 مذہب ہے، بتا کون سے مذہب والا ہے. اب جس نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ تو کہہ دے گا کہ دینی الاسلام، دینی الاسلام. یہ 3 سوال ہیں جو کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمانوں کو بتا دیے، ہر انسانوں کو بتا دیے. اب اس کی تیاری دنیا میں کرنی ہے، اس کی تیاری دنیا میں کرنی ہے. اب اگر ہمیں ان سوالوں کا بھی پتا ہو، جواب بھی پتا ہو، اس کے باوجود بھی ہم اگر محنت نہ کریں تو بتائیں یہ پھر ہماری ہی سستی ہے، یہ ہماری ہی پھر سستی ہے، اور یہ شیطان کا ہمارے اوپر پھر دھوکہ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم شیطان کی چالوں میں آ چکے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم شیطان کے دھوکے میں آ چکے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم شیطان کے پیروکار بن چکے ہیں. اسی وجہ سے تو اب نماز میں دل نہیں لگتا، اسی وجہ سے تو اب قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اسی وجہ سے تو ذکر و اذکار کرنے میں دل نہیں لگتا، اسی وجہ سے تو اللہ کو یاد کرنے میں دل نہیں لگتا. تو یہ باتیں سمجھ میں آئی. ایک دن ایسا آئے گا ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا. ایک دن ایسا آئے گا، ایک صبح ایسی ہوگی ہماری زندگی کی آخری صبح ہوگی. اب پتہ نہیں ہماری زندگی کی کون سی صبح آخری صبح بن جائے، پتہ نہیں ہماری زندگی کی کون سی شام آخری شام بن جائے، پتہ نہیں ہماری زندگی کا کون سا دن آخری دن بن جائے،
پتہ نہیں کون سا ہفتہ آخری ہفتہ بن جائے، پتہ نہیں کون سا مہینہ آخری مہینہ بن جائے، اور پتہ نہیں کون سا سال آخری سال بن جائے۔ کسی کو پتہ ہے؟ کتنے ہی ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوسی مسلمان ایسے تھے کہ جو پچھلے سال 2023 میں زندہ تھے، پچھلے سال 2023 کے شوال کے مہینے میں زندہ تھے، لیکن آج وہ زندہ نہیں ہیں، آج وہ قبروں میں ہیں۔ اب ہمیں بھی پتہ نہیں کہ 2025 کے رمضان میں، شوال میں ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اللہ پاک نے ہم پر فضل فرمایا ہوا ہے، کرم فرمایا ہوا ہے، رحم فرمایا ہوا ہے کہ ہمیں یہ زندگی عطا کی ہوئی ہے، ہمیں یہ سانسیں عطا کی ہوئی ہیں۔ جس دن ہماری یہ سانسیں پوری ہو گئی، جس دن ان سانسوں کی گنتی پوری ہو گئی، یہ سانسیں گنی چنی ہیں، یہ سانسیں کتنی ہیں؟ گنی چنی ہیں۔ ان کی جو ٹوٹل ہے، ان کی جو تعداد ہے، بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے، بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ اگر آج انسان کے سامنے ایک کیلکولیٹر ہو، اگر آج انسان کے سامنے، میرے سامنے، آپ کے سامنے، آپ کی زندگی کی سانسوں کا ایک کیلکولیٹر ہو، تو آپ کے سامنے کس تیزی سے وہ سانسیں کم ہونا شروع ہو جائیں، آپ کو یقین آ جائے کہ یہ سانسیں تو گنی چنی ہیں، یہ سانسیں تو گنی چنی ہیں۔ جس دن یہ سانسیں ختم ہو گئی، جس دن یہ سانسیں پوری ہو گئی، یہ آنکھیں ہوں گی لیکن دیکھنا بھول جائیں گی، یہ ہاتھ ہوں گے پکڑنا بھول جائیں گے، یہ کان ہوں گے سننا بھول جائیں گے، اور یہ زبان ہوگی بولنا بھول جائے گی، یہ جسم ہوگا حرکت کرنا بھول جائے گا، یہ دل ہوگا دھڑکنا بھول جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے دی اینڈ ہو جائے گا۔ جو آیا ہے اس کا ایک دن دی اینڈ ہے، جو آیا ہے اس کا ایک دن دی اینڈ ہے، جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کا ایک دن دی اینڈ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بھاگ سکتا، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، اینما تکونوا، اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی، موت تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی۔ تم دولت کے نشے میں لت ہو جاؤ، اس دولت کی وجہ سے بڑے بڑے قلعے بنوا لو، بڑے بڑے قلعے بنوا لو، یہ زمین کے اندر گھس جاؤ، سمندر کے اندر گھس جاؤ، پہاڑوں میں گھس جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم اگرچہ مضبوط ترین قلعوں میں بھی گھس جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو بھول گیا ہے پہلے تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، پہلے تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے اب کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں کب اللہ بلا لے، پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، پتہ نہیں کب اللہ پاک کی طرف سے ہماری زندگی کا آخری دن ہو جائے۔ اس آخری دن کے آنے سے پہلے، اس موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آ گئی وہ موت جس سے تم بھاگا کرتے تھے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آ گئی وہ سکرات موت جس سے تم بھاگا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو، ایک دن ایسا آئے گا ہمارے سامنے بھی موت کا فرشتہ آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا ہمارے سامنے بھی موت کا فرشتہ آئے گا، سامنے ہمارے بیوی بچے بیٹھے ہوں گے نظر نہیں آئیں گے، سامنے
ہمارے ماں باپ بیٹھے ہوں گے نظر نہیں آئیں گے، سامنے ہمارے کوئی بھی ہوگا نظر نہیں آئے گا، سب کچھ موجود ہوگا، کوئی نظر نہیں آئے گا سوائے ملک الموت کے، سوائے ملک الموت کے۔ یہ دل کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ آپ آج بھی مشاہدہ کر کے دیکھیں، اول آپ کو ایسا لگے گا، بعض دفعہ کسی کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں ایک دم کھل جاتی ہیں، اس کی آنکھیں ایک دم کھل جاتی ہیں۔ اگر موت کا فرشتہ سامنے سے آ رہا ہے تو وہ ٹکٹکی باندھ کر وہاں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، وہ ٹکٹکی باندھ کر وہ جس کو موت آ رہی ہوتی ہے وہ غور سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے برابر میں سب موجود ہوتے ہیں، یہاں بھی موجود ہوتے ہیں، بہن بھائی موجود ہوتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھ لیں کیمرہ ریکارڈ کر لیتا ہے، آج کل تو کیمرے میں ریکارڈنگ ہو جاتی ہے۔ کتنے واقعات، کتنی ویڈیوز آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو زندگی کی آخری ویڈیو ہوگی۔ ایک بندے کی موت آئی، ایک بندہ ریسٹورینٹ کے اندر، ہوٹل کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھلانے گیا، ایک بندہ ہوٹل کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھلانے کے لیے لایا ہے، برگر کھلانے کے لیے لایا ہے، اچانک ملک الموت آ گیا، اچانک ملک الموت آ گیا۔ بالکل صحت مند ہے، بالکل صحت مند ہے، وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے، اس کے سامنے ملک الموت آ گیا، اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے 3 بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کا آرڈر دے چکا ہے، کھانے والا کھانا لے کر آ رہے ہیں، اچانک ملک الموت آ گیا، اور سامنے سے نہیں آیا، سائڈ سے آیا۔ وہ جیسے ہی سامنے بیٹھا ہوا ہے اس نے ایک دم ادھر نظر کی، ایک دم ادھر نظر کی، یہاں تک کہ ملک الموت جیسے جیسے سامنے آتا رہتا اس کی آنکھیں اسی طرف ہوتی رہتی، اس کی آنکھیں اسی طرف ہوتی رہتی، یہاں تک کہ ملک الموت وہ بالکل سامنے آیا، اور جب اس نے اس کے پاؤں سے جان نکالنا شروع کی، اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹل کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں، سارے جمع ہو گئے اور وہ ہلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جسم سے اندر سب سے پہلے پاؤں کے ناخن سے جان نکلتی ہے، اس نے جان نکالنا شروع کری، جیسے ہی جان نکلنا شروع ہوئی، ابھی تو وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، فوراً نیچے گر گیا، جیسے ہی نیچے گرا جان نکلنا شروع ہو گئی، بچے چلا رہے ہیں، بیوی چلا رہی ہے، بول رہی ہے کہ ابو کیا ہو گیا، بیوی بول رہی ہے کیا ہو گیا، بچے بول رہے ہیں کیا ہو گیا، اور ملک الموت اس کی جان نکال رہے ہیں۔ اس کو اپنا بیوی کا ہوش ہے، نہ اس کو بچوں کا ہوش ہے، نہ اس کو ہوٹل کا پتہ ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، بس اس کو ایک دکھ رہا ہے اور وہ ہے ملک الموت، اور اس کی اس طرح جان نکل گئی، اس کی اس طرح جان نکل گئی۔ کسی کو نہیں پتا کہاں پر موت آ جائے، کسی کو نہیں پتا کہاں پر موت آ جائے، کس حالت میں موت آ جائے۔ اللہ پاک ہمیں اس وقت موت عطا فرمائے جس وقت وہ ہم سے راضی ہو جائے، جس وقت وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہوں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چہرہ ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چہرہ ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کا چہرہ ہو۔ تو ایک تو وہ موت ہے، ہم اللہ پاک سے دعا کریں یا اللہ ایک دن ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، یا اللہ ایک دن ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ اگر ہمارے سامنے ہمارے نبی کا چہرہ ہوگا، ہمارے صحابہ کا چہرہ ہوگا تو ہمارے تو پھر مزے ہی مزے ہیں۔ تو سب دعا کرتے ہیں نا، اس کے لیے اس چھوٹی سی زندگی میں کیا کرنا پڑے گا؟ گناہوں سے بچنا پڑے گا، گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ اگر موت اچھی چاہتے ہیں، اگر موت اچھی چاہتے ہیں، صاف ستھری سکون والی چاہتے ہیں، تو دنیا کے اندر چھوٹی سی زندگی اللہ کی ماننی پڑے گی، اللہ کی ماننی پڑے گی۔ اور اللہ کی ماننا بڑا آسان ہے، نماز وقت پہ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، رات صبح اور شام کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ استغفار کریں، اور ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 1 مرتبہ کیا کریں؟ آیت الکرسی پڑھیں۔ جیسے ہی فرض نماز ختم ہو، امام صاحب سلام پھیریں، فوراً زبان پر آیت الکرسی ہو۔ آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ جس شخص نے نماز جمعے کے بعد یا نماز ظہر کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، اب اس کو تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے عصر سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے، کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا۔ اگر اس شخص نے جمعے کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی تھی اور عصر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آیت الکرسی کی برکت سے ڈائریکٹ جنت میں جائے،
اور اسی طرح جس نے عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی، مغرب کی نماز سے پہلے انتقال ہو گیا، اس آیت الکرسی کی برکت سے ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ مغرب کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی، عشاء سے پہلے انتقال ہو گیا، اس آیت الکرسی کی برکت سے ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ عشاء کے بعد کسی نے آیت الکرسی پڑھ لی، فجر سے پہلے انتقال ہو گیا، ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی، ظہر سے پہلے انتقال ہو گیا، ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ تو یہ 5 نمازیں 5 مرتبہ آیت الکرسی۔ کوئی تو وقت ہوگا نا جس وقت انتقال ہوگا، کوئی تو وقت ہوگا نا، ہو سکتا ہے ظہر کے بعد کا ہو سکتا ہے عصر کے بعد کا ہو سکتا ہے مغرب کے بعد کا ہو سکتا ہے عشاء کے بعد کا ہو سکتا ہے فجر کے بعد کا ہو۔ دیکھو ان میں سے کوئی تو وقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہیں کرو، نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو۔ تو آسان ہے مشکل ہے؟ تو بہت آسان ہے، تو کریں گے نا اس کی بھی کوشش، آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنائیں۔ جیسے ہی نماز ختم ہو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ جمعے کے بعد عصر تک، اگر اللہ نے ہماری زندگی نہیں لکھی ہوگی اور ہمارا انتقال ہو گیا، ہمارا یہ یقین ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ سچ ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، زمین ادھر ادھر ہو سکتی ہے، آسمان ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی کا قول سچا ہے اور جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔